ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہاں جو تقریر کی دوحہ سمٹ میں، اس کا ایک چھوٹا سا میں کلپ آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں، ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. The OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. We must achieve a two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہ ہے کہ جو ٹاسک فورس کی تجویز دی شہباز شریف صاحب نے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا ریزولوشن میں، لیکن یہ جو بار بار ٹو سٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہے؟ یہ 1947 میں جو یو این جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 181 تھی، وہاں سے بات شروع ہوئی ٹو سٹیٹ سلوشن کی، آج 2025 آ گیا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے ٹو سٹیٹ سلوشن؟ دیکھیں، جو انٹرنیشنل کنسنسس ہے وہ کافی عرصے سے سپورٹ کرتا ہے ٹو سٹیٹ سلوشن، اور یہ آپ کو سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں میں بھی ملے گا، یعنی کہ یہ موجود ہے دا سپورٹ فار اے ٹو اسٹیٹ سلوشن۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے رول آؤٹ کر دیا ہے کہ کوئی ٹو اسٹیٹ سلوشن کے لیے وہ تیار بھی ہیں، بلکہ کافی عرصے سے اسرائیل ہیڈ ابینڈنڈ دا ٹو اسٹیٹ سلوشن۔ پہلے اوسلو پروسیس کے بعد وہ سپورٹ کرتے تھے اس کو، لیکن اب نیتن یاہو نے تو بالکل اس کو ایک طرح سے ہی از ڈسمسڈ اٹ۔ لیکن ساتھ ساتھ آئی تھنک ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ امریکہ کی جو حکومت ہے، امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی ماضی میں ٹو اسٹیٹ سلوشن کی حامی تھی، لیکن اب صدر ٹرمپ اور اس کی جو ٹیم ہے، انہوں نے جو سٹینس اڈاپٹ کیا ہے اس میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، ہم ٹو اسٹیٹ سلوشن کی اس لیے بات کرتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کی، تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹیگوس فلسطینی اسٹیٹ بن سکے، لیکن اس وقت وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے نیتن یاہو نے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی کہوں گی، جو کہ آپ نے مشاہد صاحب سے سوال پوچھا تھا، میں جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ اینڈ سپلیمنٹ اٹ۔ دیکھیں، جو ملک خوشامد میں لگے ہوئے ہیں امریکہ سے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خوشامد قطر نے کی، آلدو قطر کا رول بہت پازیٹیو بھی تھا کہ وہ مذاکرات کرا رہے تھے بٹوین حماس اینڈ اسرائیل، لیکن انہوں نے خوشامد بھی کی، اور اس قرارداد میں بھی ایک خوشامدی فقرہ ہے جو کہ آپ نے پڑھ کے سنایا۔ خوشامد سے کوئی یعنی کہ کوئی اسٹرانگ سگنل نہیں جاتا، خوشامد سے تو وہ تو کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ سو آپ کیا سگنل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ویک ہیں، جبکہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ لیٹنٹ پاور آپ کی اتنی ہے، آپ استعمال تو کریں اس کو۔ میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ اتنا پیسہ، اتنا تیل، اتنے وسائل، اتنا اسلحہ کس لیے جمع کیا ہے عرب ملکوں نے؟ اگر اس وقت وہ ایک اسٹرانگ میسج بھیج نہیں سکتے اسرائیل کو ڈٹر کرنے کے لیے، تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ سارا کچھ اکٹھا کرنے کا؟ یہ کس کے خلاف ہے؟ سو امریکہ پہ ریلائی کرنا، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت ایک اور جو نتیجہ نکلا ہے اس حملے کا، وہ ہے امریکن کریڈیبلٹی اس خطے میں، وہ ملیا میٹ ہو چکی ہے، میرا خیال ہے بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے، اس لیے کہ جن ملکوں نے، عرب ملکوں نے امریکہ کو ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھا اور اپنی سیکیورٹی امریکہ پہ ریلائی کی، تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ امریکہ نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ جیسے آپ نے بھی کہا حامد کہ ان کو پتہ تھا امریکہ کو پہلے سے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پتہ ہو؟ سب سے بڑا فوجی ٹھکانہ جو ہے، بیس جو ہے امریکہ کا، وہ قطر میں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو پہلے کہ اسرائیل اٹیک کرنے لگا ہے ایک ایسی جگہ جہاں ان کا اتنا بڑا ملٹری بیس ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ جی، تو اگر امریکہ کی طرف سے کوئی کوشش ہی نہیں ہوئی اسرائیل کو روکنے کی، تو کس قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے عرب ملکوں کے لیے بھی یہ بہت ہی مومنٹ آف ٹروتھ ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے انہوں نے امریکہ کے ہاتھ جو دی ہوئی ہے اس سے ان کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ اچھا، یہ جو ڈیکلیریشن ہے جی، اس میں جو ایک اور گلوبل فلوٹیلا
جو تیونس سے غزہ کی طرف جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ جو گلوبل فلوٹیلا ہے، گلوبل سموتھ فلوٹیلا، اس میں 40 ممالک کے بہت سے جو نمائندے ہیں وہ شریک ہیں۔ اس میں پاکستان کا بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ شامل ہے، 5 رکنی ڈیلیگیشن ہے، اور مشتاق احمد خان صاحب سابق سینیٹر اس کی سربراہی کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کی۔ اس وقت وہ تیونس سے روانہ ہو کے اٹلی کے پانیوں میں پہنچ چکے ہیں، اٹلی کے سمندر میں ہیں، اور ہم نے کوشش کر کے ان سے رابطہ قائم کیا ہے۔ مشتاق احمد خان صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے، وہ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں غزہ کی طرف، ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کا سفر جو ہے وہ کتنا سیکیور ہے، اور اس وقت وہ مسلم ممالک سے اور خاص طور پہ پاکستان کی حکومت سے کچھ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جنرل اسمبلی میں 142 ممالک کی طرف سے کی حمایت سے جو فلسطین کی حوالے سے قرارداد تھی اور 2 ریاستی حل کا جس میں اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور جس میں مائنس حماس غزہ کا ذکر کیا گیا تھا، اس کے اوپر آپ نے ٹھیک بالکل درست اور بروقت گرفت کی۔ 2 ریاستی حل، یہ کیسا 2 ریاستی حل ہے جس میں سے ایک ریاست 80 سال سے قائم نہیں ہو سکی؟ یہ کیسی 2 ریاستی حل ہے جس کو سرے سے اسرائیل بھی تسلیم نہیں کر رہا؟ اور یہ کیسی 2 ریاستی حل ہے جس میں سے ایک ریاست وجود ہی نہیں رکھتا، صرف کاغذات کی حد تک ہے؟ اس لیے 2 ریاستی حل قائد کی پالیسی نہیں ہے، یہ قائد اعظم کی فلسطین پالیسی سے انحراف ہے۔ اسی طرح ابراہم اکارڈ بھی گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جو کسی بھی صورت میں پاکستانی عوام کو تسلیم نہیں ہو سکتا۔ ہم اس وقت گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی طرف سے غزہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً اس وقت ہمارے ساتھ 20 جہازوں کا قافلہ ہے، اور تقریباً 17-18 جہاز مزید ہمارے راستے میں انتظار کر رہے ہیں، اور بھی جہاز ملتے آئیں گے۔ اس وقت ہم یورپین واٹر میں ہیں، اٹلی کے ساحلوں پر گزر رہے ہیں، مالٹا کی طرف جا رہے ہیں، اور مالٹا سے پھر غزہ کی طرف جائیں گے۔ آپ کو علم ہے ابھی ہم ٹیونیزین واٹر میں تھے کہ اس کے اوپر 2 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں جس سے 2 جہاز ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ اس دن جب ہم آ رہے تھے تو خود ہمارے جہاز کے اوپر رات کے وقت ڈرون پروازیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بادبان ہٹا دیے، اور کل بھی ڈرون آئے تھے جس کی میں نے تصویر لے کے ویڈیو لے کے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی ڈالی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اور آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے بالخصوص اور عالمی برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا انسانیت کا اتحاد ہے غزہ کو بچانے کے لیے، اور جس کے 3 مقاصد ہیں: ناکہ بندی کو ختم کرنا، انسانی امداد پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جینوسائیڈ کو روکنا۔ اور یہ بالکل لیگل اور ایک نان وائلنٹ اور سالیڈیریٹی موو ہے، اس لیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کھل کر گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی حمایت میں بیان جاری کرے۔ نمبر 2، حکومت پاکستان وہ OIC اور اقوام متحدہ میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی تحفظ کی مطالبہ اور آواز اٹھائے۔ اور نمبر 3 یہ کہ ایک ریسکیو اور ریلیف مشن بھیجے کم از کم، تاکہ پاکستان کی اظہار شراکت اور اظہار یکجہتی ہو۔ ہم کسی ڈرون اٹیک سے اور کسی دھمکیوں سے مرغوب نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس صرف بچوں کے لیے فارمولا ملک ہے، ہمارے ساتھ صرف دودھ ہے، ہمارے ساتھ خوراک ہے، ادویات ہے اور پانی ہے، اور ہم انشاءاللہ غزہ پہنچ کر رہیں گے، خواہ کوئی بھی اس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ احمد خان صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے اپنے جہاز سے، ان کا جو بحری جہاز ہے، کشتی جو ہے وہ جاری ہے غزہ کی طرف، اور انہوں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ آپ کم از کم غزہ کے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے لیے ایک ریسکیو آپریشن تو شروع کریں۔ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔